جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے اور آپ کا آخری زمانہ ہوا اور آپ مرض الوفات میں تھے، ام المومنین سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سردی کا موسم تھا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غسل فرما لیا اور اس کی وجہ سے آپ کو بخار آ گیا اور عمر زیادہ تھی، نقاہت تھی، اس بخار کی مدت بڑھتی چلی گئی اور آپ کمزور ہوتے چلے گئے، تو سب سے پہلا جو خیال سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آیا وہ یہ آیا کہ میرے بعد کون ہونا چاہیے، میرے بعد خلافت کسے ملنی چاہیے۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مشورہ شروع کیا۔ آپ پہلے سے اس طرف مائل تھے کہ عمر سے زیادہ اس عہدے کا کوئی اہل نہیں ہے، عمر فاروق سے زیادہ اس عہدے کا کوئی اہل نہیں ہے، اور آپ نے صحابہ سے مشورہ شروع کیا، یہ بات پھیلنے لگی۔ چند صحابہ ایسے تھے جو عمر فاروق کی عبادت، ان کا تقوی، ان کی مہربانی، ان کا اخلاص سب کچھ مانتے تھے، لیکن انہیں صرف اس بات کی تشویش تھی کہ عمر فاروق زیادہ شدت، زیادہ سخت انسان ہے۔ بعض صحابہ نے آ کر یہ گزارش کی، اے ابو بکر، کیا آپ ہمیں اتنے سخت آدمی کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا، میں اللہ کے حضور کہوں گا کہ کائنات کے سب سے افضل انسان کو خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ یہ دیکھیں گواہی صدیق اکبر کی گواہی ہے۔ فرماتے ہیں میں کہوں گا کہ جو سب سے اعلیٰ تھا، جو سب سے افضل تھا، جو سب سے بہتر تھا، میں اسے خلیفہ بنا کر آیا ہوں۔ تو بہرحال صحابہ کے مشورے کے بعد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ کے طور پر منتخب فرمایا اور اپنی زندگی میں منتخب فرمایا، اور ارشاد فرمایا کہ کائنات کے سب سے اعلیٰ اور سب سے افضل انسان کے کندھوں پر یہ بوجھ ڈال کر میں جا رہا ہوں۔ اور پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ ایک ایسا عظیم الشان دور ہے کہ جس میں مورخین کہتے ہیں کہ اسلام نے جو تصورات اور اسلام نے جو اخلاق اور کردار کا جو معیار اور تصور قائم کیا ہے، اور اسلامی حکمرانی کا جو تصور ہے، اگر اسے دیکھنا ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کو دیکھا جائے۔